بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: یا عباد اللہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب، فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب وتدبيره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه على، فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ اقوال ائمہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آج 27 صفر المظفر اور کل 28 کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت ہے. ان 3 دنوں میں انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے کچھ نورانی کلمات کے ذریعے سے کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 17 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال پیدا ہوئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیدا ہوئے، جس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے آنکھ کھولی وہ کوئی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ جو اس زمانے میں مکے میں نہیں ہوتی تھی. تمام برائیاں مکے میں موجود تھیں. اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیدا ہوئے. ایسے معاشرے میں، ایسے زمانے میں، ایسے لوگوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے آپ کو منوایا. اپنے زبان کے ذریعے سے نہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے نہیں، اپنے پاؤں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دنیا والوں کے لیے بتا دیا کہ میں کیا ہوں. اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے بتا دیا کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے. انسان جہاں بھی پیدا ہو، جیسے معاشرے میں، جیسے ماحول میں پیدا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے تو ٹھیک کر سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے 40 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی طرف دعوت دی اپنے کردار کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے ایک لفظ بھی ادا نہیں فرمایا، زبان کے ذریعے سے ایک لفظ بھی ادا نہیں فرمایا، لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے 40 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلایا. 40 سال کے بعد جب خداوند کریم نے حکم فرمایا کہ نبی اب اعلان نبوت فرما دے، اعلان نبوت فرما دے. اعلان نبوت بھی یہ نہیں کہ فوراً آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکے میں لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا، نہیں. آہستہ آہستہ تقریباً 3 سال تک یہ اعلان سری رہا. 3 سال تک، یعنی بعثت کی ابتدا سے لے کر 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے
لوگوں کو دین کی طرف بلایا، سرن ایک ایک کر کے، دو دو کر کے بندوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد خداوند کریم کے حکم سے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، یعنی حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں، یعنی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت دی۔ دعوت دے کر وہاں پر یہ جو ہے حدیث دار وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعوت ذوالعشیرہ سے تھوڑا سا وسیع کر کے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حکم ہوا کہ تھوڑا سا اس سے اوسع کر دیں، اس سے تھوڑا سا اوسع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صفا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو بلایا کہ تمہیں کچھ بات کہنی ہے، جمع ہو جاؤ، مکے والے جمع ہو جاؤ۔ مکے والوں نے سمجھا کہ کوئی ہمارے فائدے میں بات ہے، تمام کے تمام صفا کے میدان پہ، صفا کے پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، آیا اتنے سال میں تمہارے پاس رہا ہوں، آیا تم نے مجھ سے کوئی غلط گوئی یا جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا جرار لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ واقعاً جو آپ فرما رہے ہیں وہ آپ درست فرما رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں، چڑھنے کے بعد ہمیں کوئی لشکر نظر نہ آئے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اپنی آنکھوں کو مل کے کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو خطا ہوا ہے کہ ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ غلط نہیں کہتے، آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مکے والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی آنکھوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ہماری آنکھیں نہیں پا رہی ہیں، وَإِلَّا لشکر جو ہے وہ آپ جو فرما رہے ہیں موجود ہے۔ یعنی اس طرح لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مقبول ہو گئے تھے کہ چرچا ہو گیا مکے میں کوئی امین یا کوئی صادق ہے تو یتیم عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی امین ہے یا کوئی صادق ہے تو یتیم عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ بلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اس صفا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے فرمایا کہ اے لوگو، اگر ایسی بات ہے تو سن لو، میں تمہارے لیے ایک پاک و پاکیزہ دین لے کر آیا ہوں، پاک و پاکیزہ دین لے کر آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فوراً مکے والے بدھو جو ہے پھر گئے کہ یہ تم نے کیا کہا۔ ادھر سے پہلا پتھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیشانی پر لگا، وہ پتھر مارنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت کا چچا ابو لہب لعنت اللہ علیہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر پتھر مارا تو زور سے کہا کہ اے لوگو، خبردار میرے اس بھتیجے کی کسی بات کو نہیں ماننا، کوئی بات قبول نہ کرنا، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے۔ الاخری وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث کا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ماتھے پر لگا، چہرہ مبارک پر لگا، تو پیشانی مبارک پر جب پتھر لگنا تھا خون جاری ہو گیا، تو خداوند کریم نے آیت نازل فرمائی۔ تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذہب الی آخر الآیہ۔ درود بھیجے محمد وآل محمد مرتبہ۔
یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی، اس میں تھوڑا سا میں اور آپ مل کر غور کریں۔ یا عباد اللہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو اس بات کا یقین رکھو کہ تم جو ہے مثل مریض کے ہو۔ یا عباد اللہ انتم کالمرضی، اے اللہ کے بندو تم مثل مریض کے ہو، تم مثل تم بیماروں کے ہو۔ ورب العالمین کالطبیب، اور خداوند کریم مثل طبیب کے ہے، مثل ڈاکٹر کے ہے، مثل حکیم کے ہے۔ فصلاح المریض فیما یعلمہ الطبیب، اور بیمار کے یعنی مریض کی صلاح اور مریض کی درستی اس میں ہے کہ فیما یعلمہ الطبیب، جو طبیب جانتا ہے اس کے بارے میں، اس کو یعنی یہ مریض کی صلاح اسی میں ہے جس کو ڈاکٹر جانتا ہے، جس کو طبیب جانتا ہے، جس کو حکیم جانتا ہے۔ کیونکہ حکیم جو ہے بیمار کو وہی دوا دیتا ہے جو وہ جانتا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اس کو دوا دیتا ہے۔ تو سمجھو کہ خداوند کریم تمہارے لیے مثل طبیب کے ہے اور مثل تم مریضوں کے ہو۔ خداوند کریم تمہیں ہر وہ چیز عطا کریں گے جو وہ تمہیں فائدہ پہنچائے، جو تم مریض ہو اس مریض کے علاج کے لیے کہ جو ضرورت ہو، جو اس کے لیے کہ اس کی فائدے کے لیے، اس مریض کے فائدے کے لیے ہو، ایسا دوا جو ہے وہ طبیب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے معین کرتا ہے۔ وَتَدْبِيرُهُ بِهِ، اور اس طبیب کی تدبیر اور اس کے علم میں جو ہے وہی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا لا فیما یشتہی المریض، یہ نہیں کہ اس درستی اور صلاح اس میں ہے کہ جو مریض چاہتا ہو۔ مریض تو یعنی اپنے لیے وہ چیزیں کھانا چاہتا ہے یا وہ چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے طبیعت کے موافق نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم جو ہے اے سی کے بغیر رہو، وہ ڈاکٹر جو ہے گرمی میں اے سی میں رہنا چاہتا ہے۔ پنکھے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ پنکھے کی ہوا تیرے لیے مضر ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے لیے سکون دے۔ یعنی چند دنوں کے لیے تو چند لحظے کے لیے یہ ٹھنڈی ہوا یا اے سی کی ہوا یا ٹھنڈا پانی تمہیں کچھ سکون تو پہنچاتا ہو، لیکن اب اس کے بعد جو ہے تمہیں وہ زیادہ بیمار کرے گا، جو تمہاری طبیعت کو زیادہ بگاڑے گا۔ اس لیے جو طبیب کہے اس پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں لا فیما یشتہیہ المریض، یعنی اس میں صلاح نہیں ہے، اس میں درستی نہیں اس مریض کے لیے جو مریض جو اپنے لیے چاہتا ہو ویقترحہ، اور جو اپنے لیے وہ اختراع کرتا ہے، وہ چیزیں جو اپنے لیے معین کرتا ہے۔ الا فسلموا للہ امرہ تکونوا من الفائزین، خبردار اے بندو، اے خدا کے بندو، اپنے امر کو خداوند کریم کے حوالے کر دو۔ فسلموا للہ امرہ، خداوند کریم کے امر کو اس کے حوالے کر دو۔ تکونوا من الفائزین، تو تم کامیاب لوگوں میں ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا ایک اور حدیث فرمائے گی اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ۔ یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 میں موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں، جب بدعتیں عام ہو جائیں، جب بدعتیں واضح ہو جائیں، فی امتی میری امت میں فلیظہر العالم، بس واجب ہے، ضروری ہے عالم کے لیے
کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پس چاہیے کہ عالم جو ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، ان کو بتائے بھائی یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ جو کر رہے ہو صحیح نہیں کر رہے ہو۔ اگر میرا اور آپ کے نصیحت کرنے والا ناصح جو ہے، میرا اور آپ کا رہبر مجھے اور آپ کو کچھ کہے تو مجھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کیوں کہا اس نے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو کہتا ہے وہ اپنے لیے نہیں کہتا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا، میرا اور آپ کا ہادی مجھے اور آپ کو ہدایت کے لیے کچھ بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری مخالفت کر رہا ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں۔ خدا شاہد ہے، وہ ہادی جو ہے مجھے اور آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو کسی مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے اور آپ کو، میں اور آپ جو غلط کام کرتے ہیں، جو میں اور آپ اشتباہات کرتے ہیں، ان اشتباہات کو روکتا ہے۔ وہ اس کے لیے اپنے ذات کی طرح نہیں دیکھتا ہے، خدا شاہد اپنے ذات کی طرح وہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ میرے اور آپ کی صلاح کے لیے، میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے، مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ، بس واجب ہے عالم کے لیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فَمَن لَمْ يَفْعَلْ، اگر کوئی عالم ایسا ہے سامنے جو اس کا بندہ ہے، سامنے شاگرد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کو یہ درست کام نہ کہے، اس کی غلطی کی اشارہ نہ کرے تو خداوند کریم کی اس کو پر لعنت ہے۔ تو جو بھی مجھے اور آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو میں اور آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو ہے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سے یعنی دوستی نہیں رکھتے ہو، نصیحت کرنے والے کو دشمن رکھتے ہو، نصیحت کرنے والے کو کیا رکھتے ہو؟ دشمنی رکھتے ہو۔ اگر میرے اندر کچھ بھی نہیں، کوئی میری جھوٹی تعریف کرے میں سے خوش ہو جاؤں گا، اگر وہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے میری خامیاں بتائے تو مجھے اذیت ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس حاجی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اپنا وقت نکال کر، جو اپنا ٹائم نکال کر مجھے کامیاب دینے کے لیے، مجھے کامیاب پانے کے لیے، مجھے درست کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر مجھے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے حق میں دعا کروں، نہ کہ اس کے مخالفت میں اٹھ جاؤں۔ یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔